الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی کے لائق ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو رب العالمین ہے، جو رب الانس والجن ہے، رب العرش العظیم ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صل وسلم وبارک علیہ. اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا. اس مہینے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں پر جو فضیلتیں اور جو انعامات رکھے ہیں ہم سے وہ چھوٹنے نہ پائیں اور ہم ان کو حاصل کریں. قرآن کریم کی یہ آیت جو دوسرے پارے سے ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہی روزے کے تعلق سے روزے کی اساس اور بنیاد ہے. آیت بہت چھوٹی ہے لیکن پوری ایک تاریخ اور پوری ایک ہسٹری اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کر دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اس کے بعد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اور اس کے بعد فرمایا لعلکم تتقون. کئی چیزوں پر مشتمل ہے. پہلے تو یہ بتایا کہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. اس کے بعد ایک تاریخ بتائی کہ یہ روزے صرف تمہارے اوپر ہی نہیں ہیں، تم سے پہلے کی جو امتیں آئی ہیں اور ہم نے ان امتوں کے درمیان جو پیغمبر جو رسول بھیجے ہیں ہم نے ان تمام دیگر امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے.
اور اس کے بعد میں روزے کی غرض و غایت بتائی، روزے کا مقصد بتایا کہ بھوکا اور پیاسا مارنا نہیں ہے، بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے، لعلکم تتقون، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ بار بار دل چاہتا ہے کہ اس آیت کو پڑھا جائے اور آپ کے سامنے اس کے نکات رکھے جائیں۔ روزے فرض کر دیے گئے، عجیب سی بات کہی، کیا نماز فرض نہیں کی گئی؟ کیا زکوٰۃ فرض نہیں ہے مسلمانوں پر؟ کیا حج فرض نہیں ہے مسلمانوں پر؟ لیکن رمضان کے روزوں کو فرض کرنے کا اور فرض کر کے اس کو بتانے کا انداز بڑا الگ ہے، اور لفظ کتبہ کے ساتھ کہ مسلمانوں تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد ایک تاریخ بتا دی تاکہ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہمارے ہی اوپر یہ ظلم کیوں کیا، نعوذ باللہ، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کر دیے گئے تھے۔ دنیا میں جتنے بھی امتیں آئی ہیں، جتنے بھی قومیں آئی ہیں، ان سب کے اوپر روزے فرض تھے۔ یہود و نصارہ کا تو یہ حال تھا کہ ان کے اوپر 24 گھنٹے کا روزہ فرض تھا، صرف تھوڑی دیر کے لیے کھانے اور پینے کا ایک وقفہ ہوتا تھا 24 گھنٹے میں، اتنے ہی وقفے میں جتنا کھانا ہو کھا لو، جتنا پینا ہو پی لو، اور اس کے بعد پھر آپ کو اسی وقت کھانا ہے، 24 گھنٹے کا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے صوم کہا ہے اور سیام۔ عربی زبان میں روزے کو دونوں صوم اور سیام دونوں کہا جاتا ہے، اور دونوں مصدر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں سیام کہا گیا، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ صوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں صوم کا معنی ہی ہوتا ہے رک جانا، لغوی معنی ہوتا ہے رکنا، اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے، شرعی معنی ہوتا ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی بنسبت حلال چیزیں بھی اس مہینے میں اپنے اوپر ان کو بھی حرام کر لے، کھانا، پانی، بیوی، اور اس بات کا اعلان کریں کہ الہ العالمین، ہم جب حرام چیزوں سے حلال چیزوں سے جب تیرے حکم پر بچتے ہیں، اور اس مہینے میں جو حلال چیزیں بھی تو نے ہمارے اوپر حرام کر دی ہیں، اور ہم ان حلال چیزوں کو بھی نہیں کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، تو اس بات کا اعلان بھی ہم کر رہے ہیں کہ سال کے 11 اور دوسرے جو مہینے ہیں، ان مہینے میں ہم حرام چیزوں سے بھی بچتے رہیں گے۔ یہ ہے صوم کا صحیح مفہوم، کھانے پینے جماع سے رک جانا، اور اس کو اپنے جسم کے ہر عضو پر لاگو کرنا۔ مثلا ہاتھ کسی بری چیز کو نہ پکڑے، کسی حرام چیز کو نہ پکڑے، پیر کسی حرام کام کی طرف نہ چلے، دل کسی غلط اور حرام کام کے بارے میں نہ سوچے، ذہن میں کسی کے بارے میں گندے اور برے خیالات نہ لائے جائیں۔ ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لینے کا نام روزہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر، حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر جب تہمت لگی کہ انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور شادی ہوئی نہیں، بغیر شوہر کے انہوں نے ایک بیٹے کو پیدا کر دیا، ایسا کہیں ہوا ہے کہ شادی سے پہلے کسی عورت نے کوئی بچہ جنم دیا ہو؟ جب حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر اس طریقے کے الزامات لگے تو حضرت مریم نے جو جملے استعمال کیے، سورہ مریم پڑھیے،
جب لوگوں نے کہا مریم تیرے پاس یہ بیٹا کہاں سے آیا، یہ بچہ کہاں سے آیا، جب تیری شادی ہی نہیں ہوئی تو نے ایک بچے کو کیسے پیدا کر دیا؟ تو حضرت مریم نے جو جواب دیا قرآن کریم دیکھیے، انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، یہاں پر بھی لفظ صوم استعمال ہوا، انی نظرت للرحمن صوما، آج میں نے اللہ کے لیے روزے کی نیت رکھی ہے، آج میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، آج میں نے اللہ رحمان کے لیے میں نے روزے کی نظر مانی ہے، اور روزہ کھانے اور پینے کا نہیں، اس سے رک جانے کا نہیں، بلکہ روزہ کس بات کا؟ آئے میری قوم کے لوگوں، آج میں تمہیں کوئی جواب نہیں دوں گی، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی، آج میں کسی سے بولوں گی نہیں، یعنی میں نے خاموش رہنے کا روزہ رکھا ہے، میں نے چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے شر و فساد اور ان کے برے الزامات سے اس کا بھی جواب نہ دیا جائے اور اس پر خاموشی اختیار کر لی جائے اور چپ رہا جائے، اس کو روزہ کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر۔ اب روزے کا مفہوم سمجھ لیجئے کہ روزہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو بڑا آسان ہے، بس دن بھر کھاؤ نہیں، پیو نہیں اور بیوی کے قریب نہ جاؤ، جھوٹ بولتے رہو، کاروبار میں جھوٹ بولتے رہو، اپنے پاور لوم کے دھندے میں چوکے اور انگوچھوں کے گمچھوں کے کاروبار میں جھوٹ بولتے ہو تو بولتے رہو، اپنے بزنس میں جھوٹ بولتے ہو تو بولتے رہو، لڑکا لڑکی کے رشتے کی بات چلے تو اپنی بیٹی کی ہزاروں برائیاں ہونے کے باوجود ان کو مت بتاؤ اور دھوکے کے ساتھ خوب تعریفیں کر کے اور چناب بکواس کر کے ان کو دے دو اور سونپ دو، بعد میں وہ بھگتے ان کا کام جانے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام کام رمضان کے مہینے میں سب کچھ ہو رہا ہے، صرف کھانے اور پینے سے ہم رکے ہوئے ہیں اور اسی کو ہم روزہ سمجھ رہے ہیں۔ حضرت مریم کھا رہی تھی، حضرت مریم پانی پی رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے روزہ رکھا ہے، کس کا؟ خاموش رہنے کا، یعنی تمہارے گھٹیا اور گھناؤنے الزامات کا جواب میں نہیں دوں گی، میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے۔ انی نظرت للرحمن صوما، آج میں نے اللہ کے لیے روزے کی نیت رکھی ہے، آج میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، آج میں نے خاموش رہنے کا روزہ رکھا ہے، فلن نکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ تو روزے کا معنی یہ ہے کہ ہم کسی انسان کی لڑائی جھگڑے کا جواب نہ دیں، بلکہ روزے کی اہمیت یہ بتائی گئی ہے، فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی تمہیں گالی دے، أَوْ قَاتَلَهُ، یا تم سے قتال کرے، جھگڑا کرے، لڑائی جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو اس جھگڑا کرنے والے اور اس گالی گلوچ کرنے والے آدمی سے کہہ دو إِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، دیکھو بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے دار آدمی ہوں، میرے ساتھ یہ گھٹیا اور گھناؤنی حرکتیں مت کرو، میرے ساتھ گالی گلوچ نہ کرو۔ روزے داروں کو حکم دیا جا رہا ہے اگر کوئی تمہیں گالی دے تو یا تم سے جھگڑا کرے تو اس کے جواب میں تم یہ کہو یہ روزے کے احکام میں داخل ہے، یہ روزے کی اہمیت میں داخل ہے، یہ روزے کی فضیلت میں داخل ہے کہ روزے دار آدمی کو چاہیے کہ اس آدمی سے یہ کہہ دے ان امرؤ صائم، کہ میں روزے سے ہوں، میرے ساتھ یہ گھٹیا اور گھناؤنی حرکتیں مت کرو، ان امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے دار آدمی ہوں۔ یعنی روزے دار آدمی کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ روزے کی حالت میں کسی گھٹیا انسان اور گالی گلوچ پہ اترنے والے انسان کا جواب دے، اور کوئی جھگڑا کرے اس سے تو اس کو جواب بھی لوٹ کر دے یا اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرے، روزے دار کے لیے یہ بھی جائز نہیں۔ روزے کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے، یہ بھی سن لو، انسان دوپہر کے بعد جب بھوک و پیاس سے لبریز ہوتا ہے، جتنا لیٹ ہوتا جائے گا اس کو غصہ بھی اتنا ہی زیادہ آئے گا، اور اسی غصے کو کنٹرول کرنے کا نام ہی تو روزہ ہے۔ اب آپ کا امتحان ہے کہ کوئی آدمی آپ کو گالی دے رہا ہے یا کوئی جھگڑا کر رہا ہے، آپ اپنے آپ کو کتنا کنٹرول کرتے ہیں اور اپنے غصے پر کتنا اپنے آپ کو قابو پاتے ہیں، اسی کا نام تو روزہ ہے۔ اگر روزے نے آپ کے اندر یہ صبر کا جذبہ پیدا نہیں کیا اور اگر آپ کو صابر و شاکر نہیں بنایا تو روزہ نہیں۔ روزہ جس مہینے میں رکھا جاتا ہے اس کا نام ہے رمضان، اور رمضان کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں رمز سے رمضان بنا ہے۔ رمز، رمز کہتے ہیں جلانے کو، برباد کرنے کو، جھلسا دینے کو، مٹا دینے کو، نیست و نابود کر دینے کو۔
اور اسی سے ہے رمضان، مٹانے کا مہینہ، جلانے کا مہینہ، ختم کرنے کا مہینہ۔ چونکہ اس پورے مہینے میں آدمی نیک اعمال کر کے اپنے گناہوں کو جلاتا ہے، اللہ تباہ و برباد کر دے، اللہ ہلاک کر دے اس شخص کو جس کے ماں باپ زندہ ہو اور اس نے اپنے ماں باپ کو پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے، اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرا سکے، اللہ ایسے شخص کو ہلاک و برباد کر دے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ہلاک و برباد کر دے اس شخص کو، اللہ خاک آلود کر دے اس شخص کو جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے کے روزے کا احترام کرتے ہوئے پورے مہینے کا روزہ نہ رکھے، اللہ اس آدمی کو اس شخص کو بھی ہلاک و برباد کر دے۔ یہ بد دعا کوئی اور نہیں، ایرے گیرے نہیں، ایکس وائی زیڈ نہیں، جرجیس اور عبداللہ عبد الرحمان جیسے لوگوں کی زبان سے نکلی ہوئی بد دعا نہیں ہے، یہ بد دعائیہ جملے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ ان جملوں پر غور کرو، یہ جملے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے اپنی زبان سے ادا کی ہے۔ اور بد دعا جس نے کبھی اپنی زبان سے بد دعا نہ دی ہو، طائف میں مار کھائی ہو، خون سے سر پھٹ گیا ہو، خون سے جوتے جم گئے ہوں اور سر پھٹ کر خون بہ رہا ہو، لیکن ایسی موقع پر بھی یہ کہہ رہے ہوں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتی نہیں کہ میں تیرا رسول ہوں۔ جس نے کبھی بد دعا نہیں دی آج وہ بد دعا دیتے ہوئے کہہ رہا ہے اللہ ہلاک و برباد کر دے اس شخص کو جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اللہ ہلاک و برباد کر دے اس شخص کو جو رمضان کا مہینہ پائے اور روزے رکھ کر اپنے آپ کو بخشوا نہ لے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ کروا لے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، یہ نبی اکرم کی بد دعا ہے، کوئی بچ پائے گا اس سے؟ بد دعا کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ آپ چلتے چلتے ایک دم آپ کا کاروبار فیل ہو جائے۔ ہم اپنے زمین پر اور اپنے سماج پر بھی غور کریں، آج ہم کتنے حالات سے گزر رہے ہیں، آج ہم کیسے کیسے حالات سے گزر رہے ہیں، کہیں یہ نبی اکرم کی بد دعا کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ ہر انسان اپنے سماج اور اپنے سوسائٹی اور اپنے غریبانوں میں جھانک کر بھی دیکھے اور غور کرے کہ آج ہمارے اوپر یہ تمام چیزیں جو آ رہی ہیں، یہ الجھنیں، یہ ٹینشنیں، یہ تفکرات، یہ الٹی سیدھی سوچ، یہ بیماریاں، میرے بھائیوں کہیں نبی اکرم کی بد دعاؤں کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ اس بد دعا کا، ورنہ میرے نبی بد دعا نہیں دیتے تھے۔ میرے بھائیوں تصور کرو، لعلکم تتقون پر بھی غور کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ مائک کا مقصد ہے دور تک آواز پہنچانا، اگر یہ اس کا مقصد پورا نہ ہو اور یہاں چند بیٹھے ہوئے لوگ تک بھی اگر مائک کے ذریعے آواز نہ سمجھ پائیں، نہ سن پائیں اور دور تک آواز نہ پہنچا سکے یہ مائک، تو آپ اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے، کوڑے دان میں ڈال دیں گے، کیونکہ مائک اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا ہے۔ ایسے ہی میرے پیارے ساتھیوں روزے کا مقصد تقوی ہے، اگر ہمارے روزوں میں تقوی پیدا نہیں ہو سکا تو اللہ بھی ایسے روزوں کو اپنے ڈسٹ بن میں ڈال دے گا، کوڑے دان میں ڈال دے گا۔ ایسے روزے کی اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک جسم ہے اور تقوی اس کی روح ہے۔ ہم کتنا بھی باعزت ہو جائیں، پوری دنیا قدم چومے، لیکن جب تک روح ہے تب تک عزت ہے، اور جس دن یہ روح نکلے گی ہماری اپنی اولاد، ہمارے اپنے بیٹے، ہمارے اپنے بھائی، ہمارے اپنے رشتہ دار بھی 8 گھنٹے اور 10 گھنٹے سے زیادہ مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے، قبرستان میں لے جائیں گے اور اٹھا کر دفن کر دیں گے، کیونکہ باڈی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، قدر و قیمت روح کی ہے۔ روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، روزے کی روح تقوی کی حیثیت ہے۔ اگر روزے میں تقوی ہے تو اللہ کے یہاں یہ روزہ مقبول، اگر روزے کے اندر تقوی نہیں ہے تو جیسے ڈیڈ باڈی کو آپ اپنے گھر میں نہیں رکھتے تو صرف خالی روزے کو بھی اللہ اپنے پاس جگہ نہیں دے گا جب تک کہ اس کے اندر اس کے روزے کی روح تقوی نہیں پایا جائے گا۔ لعلکم تتقون، فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں غور کرو، اے نوجوانوں اگر تمہارے اندر بیوی کو کھلانے اور پلانے کی طاقت ہو اور اس کا خرچہ ادا کرنے کی طاقت ہو اور اس کا پرسنل حق ادا کرنے کی طاقت ہو، اس بیمار ہو جائے تو علاج کرانے کی طاقت ہو، اس کو دونوں تینوں ٹائم کھلا سکتے ہو، پلا سکتے ہو، جو خود پہنو اس کو پہنا سکتے ہو، جو خود کھاؤ اس کو کھلا سکتے ہو، اگر یہ طاقت تمہارے اندر ہے فلیتزوج، تو تمہیں چاہیے کہ فوراً نکاح کر لو۔ اسی وقت
یہ نہ دیکھو کہ لڑکا پیروں پہ کھڑا ہے یا نہیں، یہ نہ دیکھو کہ اس کے پاس کمرہ ہے یا نہیں، یہ نہ دیکھو کہ اس کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے یا نہیں، کیونکہ شادی کے بعد ان تمام چیزوں کا انتظام تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے شادی میں برکت رکھی ہے، یہ ساری ذمہ داری تو اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ اگر تم نکاح کرو گے تو ہم تمہارے ہر دروازے رحمت و برکت کے دروازے کھولیں گے۔ اللہ نے شادی کے اندر رحمت و برکت رکھی ہے، لیکن ہمارے سماج کے اندر عقل ہی الگ الٹی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کرتا کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کماتا کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری بیٹی کو کھلا پائے گا یا نہیں، حالانکہ جو چیز دیکھنی چاہیے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ لڑکا موحد ہے یا نہیں، توحید پرست ہے یا نہیں، لڑکا ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے ہاں نکاح کرنے کے بعد ہماری لڑکی کو مزاروں کے چکر کٹوائے گا۔ اگر 4 سال بیٹا بیٹی نہ ہو تو مزاروں پر لے جا کے چادر چڑھوائے گا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری لڑکی موحد گھر میں جا رہی ہے نہیں، توحید پرست گھر میں جا رہی ہے نہیں، بس لڑکا اچھا ہے، ٹھیک ہے، کلمہ کو پڑھتا ہے، چاہے وہ موحد ہو یا نہ ہو، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہو نہ پڑھی جاتی ہو، وہ سب نہیں دیکھیں گے، بس یہ دیکھیں گے کہ لڑکے کا بزنس اور لڑکے کا کاروبار اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ دنیاوی یہ رنگینیاں ہم نے دیکھی ہے، اس لیے آج تباہی و بربادی کے دہانے پر ہمارا معاشرہ پہنچا ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کیجئے، فرمایا فَلْيَتَزَوَّجْ، تو تم کو چاہیے کہ فوراً نکاح کر لو، اور اگر یہ طاقت نہ ہو فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، دیکھیے قرآن اللہ کے نبی پھر کیا راستہ بتاتے، فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اپنی بیوی کو کھلانے اور پلانے کی طاقت نہ ہو، یعنی تمہارے پاس ذریعہ معاش کچھ نہ ہو، تم خود نہیں کھا پا رہے تو اپنی بیوی کو کیا کھلاؤ گے، اگر تمہارے پاس اس کا پرسنل حق ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ کے نبی فرماتے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھے۔ کیوں یہ روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ شادی سے روزے کا کیا تعلق ہے؟ ہاں ہے، ایک نوجوان شادی نہ کر کے جن برائیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے وہ ہمارا سماج اچھی طریقے سے سمجھتا ہے، اس کو جمعے کے آدھے گھنٹے کے خطبے میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک غیر شادی شدہ انسان کتنے بڑے فتنے میں پڑ سکتا ہے، وہ سماج کے لیے کتنا بڑا کینسر ہے، وہ سماج کے لیے کتنا بڑا گھاتک ہے، دوسروں کی بہن بیٹیاں اس سے کب تک محفوظ ہیں یہ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک غیر شادی شدہ انسان سماج کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، لیکن اس خطرے سے اگر بچا جا سکتا ہے تو صرف روزے سے بچا جا سکتا ہے۔ فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو روزہ سماج کے اندر خطروں سے بچانے کے لیے ہے۔ اگر میرے بھائیوں ایسے انسان کے اوپر روزے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی کو کھلا نہیں سکتا پلا نہیں سکتا، شادی کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ اب روزہ ہی اس کو ان تمام خرافاتوں سے بچا سکتا ہے، کیونکہ روزہ ہی اس کے اندر تقویٰ پیدا کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں ہم سوچیں کہ یہ روزہ جو تقوی کے لیے آیا ہے، ہم تو شادی شدہ ہے پھر بھی ہمارے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو روزہ تو وہ ہے جو غیر شادی شدہ انسان کے اندر بھی تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ رمضان کی فضیلتیں ایک نظر میں سن لیجئے، اللہ رب العالمین اس مہینے کو کتنی فضیلتوں سے نوازا۔ اللہ کے نبی فرماتے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے اذا کان یوم اللیل، اذا کان یوم اللیل، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، پہلی رات یعنی چاند جیسی ہوا شعبان کا، شب رات کا مہینہ ختم اور 29-30 کا جو چاند ہوا ہے، اذا کان یوم اللیل، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذالک کل لیلہ۔ یہ ہے ترمذی کی روایت، پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی گئی۔ اس حدیث کے اندر دیکھیے کتنی فضیلت بتائی گئی، یہ تو رمضان کی ہے، مہینے کی فضیلت ہے، روزے کی فضیلت پر تو ابھی ہم آئے ہی نہیں ہیں، رمضان کی فضیلت ہے یہ۔ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے، پہلی رات آتے ہی، چاند ہوتے ہی، سحری تو آپ
صبح سے پہلے کریں گے، فجر سے پہلے کریں گے، صبح صادق سے پہلے کریں گے، لیکن یہاں چاند ہوتے ہی اللہ رب العالمین کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ صفدت الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ رات ہوتے ہی شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ دوسری فضیلت ومردۃ الجن، اور تمام سرکش شیطانوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ مولانا صاحب، اگر رمضان کے مہینے میں شیطانوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں اور جگڑ لیے جاتے ہیں تو پھر رات بھر آدمی پھر عبادت کو چھوڑ کر ہوٹلوں پہ بیٹھ کے پائے کیوں کھاتا ہے؟ رات کو دن کیسے بنا دیتا ہے؟ مسجدوں اور گھروں میں عبادت کے بجائے وہ بازار کو چار چاند کیسے لگا دیتا ہے؟ یہ شیطانی کام تو رمضان کے مہینے میں بھی ہوتے ہیں۔ آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں اور سوچنا بھی چاہیے، لیکن پورے سال شیطان نے جن کے دلوں میں اور جن کے سینوں میں بیٹھ کر بچے اور انڈے دیے ہوں، اٹھنا بیٹھنا جب شیطان کے ساتھ رہا ہو، آپ یہ امید رکھیں کہ رمضان کے ایک مہینے میں فوراً وہ ساری چیزیں چھوڑ دے گا؟ نہیں ہو سکتا یہ۔ میں ابھی اس طرف نہیں آنا چاہتا ہوں۔ شیطان سے دوستی اتنی کر رکھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی روزہ رکھنے کے بعد بھی افطار کے بعد جس کا سب سے پہلا نشہ یہ ہوتا ہو کہ کب یہ امام صاحب نماز ختم کریں اور میں مسجد کے باہر نکل کر سگریٹ پی لوں، بیڑی پی لوں اور تمباکو کھاؤں، تو وہ آج بھی اس شیطان کے بچے کو اپنے دل میں پال رہا ہے، آج بھی اس نے شیطان کے انڈے کو اپنے دل میں پال رکھا ہے۔ کیسے اس کے دل سے یہ شیطان جس نے پورے سال انڈے اور بچے دیے ہو کیسے نکل جائے گا اس کے دل سے اتنی آسانی کے ساتھ؟ ہے کہ رہی ہمارے معاشرے میں؟ نکلتے ہی سب سے پہلے بعد میں پڑھیں گے، منہ میں بھرا ہوا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ امام صاحب کہیں لمبی قرت نہ کر دیں کیونکہ اب اس کو نشہ چڑھا ہوا ہے اس چیز کا۔ ارے اسی کو تو چھڑوانے کے لیے رمضان کا مہینہ آیا ہے۔ اور بے غیرتی کی انتہا یہ کہ آج ہمارے 10 سال کے بچے نے روزہ رکھا، ہم رشتہ داروں کو بلا رہے ہیں، آؤ، کیوں؟ آج میرے بیٹے نے روزہ رکھا ہے۔ بازار سے ایک ہار ملا ہے، اس کے گلے میں ڈال دیا، کیوں؟ آج میرے بیٹے نے روزہ رکھا ہے۔ اس خوشی میں ہم سب کو حرام ہے یہ کام، حرام۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، حرام کہہ رہا ہوں یہ کام۔ حضرت عمر فاروق نے ایک جوان آدمی کو روزے کی حالت میں شراب کے نشے میں دیکھا تو اس کو کوڑے مارے اور پکڑ کر اپنے گھر لائے اور کہا، دیکھ یہ میرے 7 سال کا بچہ روزہ رکھتا ہے، 7 سال کا بچہ، اس کے ہونٹوں میں پپڑیاں جم گئی ہیں لیکن میں اس سے روزہ نہیں کھلوا رہا ہوں اور تو روزے کے دنوں میں تو شراب کے اندر نشے میں ہے۔ وہ 7 سال کے بچوں سے روزہ رکھواتے تھے تو کوئی روزہ کشائی نہیں ہوتی تھی، کوئی جشن نہیں ہوتا تھا، ایک عادت ڈلوانے کے لیے روزہ رکھواتے تھے۔ اور تمہارے بچے نے ایک دن کا روزہ رکھ لیا تو تم رشتہ داروں کو بلا کے نمائش کرو گے؟ آج سے اس کے اندر جو نمائش کی اور ریا نمود کی اور دکھاوے کی جو تم عادت اس کے اندر ڈال رہے ہو، قیامت تک نہیں نکل سکتی، پوری زندگی اس کے اندر سے نہیں نکلے گی۔ آج کے بعد وہ جو بھی کام کرے گا دکھاوے کے لیے کرے گا۔ کل قربانی کا بکرا لے کے آئے گا تو اس کا فوٹو کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈالے گا، روزہ افطار کرائے گا تو اس کا فوٹو ڈالے گا، مسجد بنائے گا تو اس کا فوٹو ڈالے گا، وہ ہر کام میں دکھاوا کرے گا۔ اس دکھاوے سے بچیے، اپنے بچوں کو عادت ڈلوائیے روزہ رکھنے کی، لیکن روزہ کشائی کر کے اس بچے کو ریا اور نمود اور تکبر کا وہ مت بنائیے کہ آگے چل کے ہر عبادت میں تکبر کرنے لگے۔ پہلی چیز صفدت الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور دوسری چیز وہ مردۃ الجن، رمضان کی فضیلت، سرکش شیطانوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، بیڑیاں، سرکش جن جناتوں کے اندر، یعنی شیطان بھی قید کر دیے جاتے ہیں اور جناتوں کے بھی پیر میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ اور تیسری فضیلت رمضان کی، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام دنوں میں جہنم کے دروازے کھلے رہتے، نہیں، جہنم کے دروازے ہمیشہ بند رہتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اس کو شدت کے ساتھ بند کر دیتا ہے، شدت کے ساتھ۔ رمضان کے مہینے میں بھی اگر کوئی آدمی مرتا ہے کافر
ویسے کافر جب سی مرتا ڈائریکٹ جہنم میں، لیکن رمضان کے مہینے میں اس کو روک دیا جاتا ہے رمضان کے مہینے کے ختم ہونے تک۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوگا تب اس کو ڈالا جائے گا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، کیونکہ وہ کفر اور شرک میں مر کے آیا ہے، مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ جب جیسے جیل کا دروازہ ہوتا ہے ہمیشہ بند رہتا ہے، جب مجرم کو جیل کے دروازے پر لایا جاتا ہے تب دروازہ کھولا جاتا ہے اور پھر بند کر دیا جاتا ہے، یا جب کسی کی ضمانت ہوتی ہے تو دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو نکال دیا جاتا ہے اور پھر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب مجرم کو لایا جاتا ہے تو جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جہنم سے جب کسی کو آزادی ملتی ہے تو جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے میرے بھائیوں، اس کے بعد بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ جہنم کے دروازے کو بند رکھتا ہے، صرف مجرموں کی انٹری کے وقت کھولتا ہے بس۔ تو تیسری چیز، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، اور کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اب اس کا الٹا سن لو، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ رمضان میں کھول دیے جاتے ہیں؟ نہیں، جنت کے دروازے سال کے 12 مہینے کھلے رہتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے اصحاب جود و سقا جیسے بہت بڑے فیاض لوگ جب اعلان کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی مجبور آدمی کسی بھی وقت میری چوکھٹ پہ آ سکتا ہے، رات کے 12 بجے بھی آ سکتا ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو میرے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، آؤ ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، آدھی رات میں بھی آؤ گے تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی حال اللہ رب العالمین کا ہے، وہ جنت کے دروازوں کو ہر وقت کھولے رہتا ہے، رمضان میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اور ہر رات، یہ چوتھی فضیلت، اور اس کے بعد میں دیکھو 5ویں فضیلت، وَيُنَادِي مُنَادٍ، اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس نے ایک فرشتے کو تعینات کر دیا ہے، ایک فرشتے کو ڈیوٹی دے رکھی ہے، آئے فرشتے پورے رمضان کے مہینے میں تم اعلان کرتے رہو، وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، منادی ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، آئے نیکیوں کے کرنے والے نیکیوں میں آگے بڑھ، آئے نیکیوں کے کرنے والے نیکیوں میں آگے بڑھ، آئے نیک کام کرنے والے نیکیوں کے کاموں کو اور زیادہ کر، ویا باغی الشر اقصر، اور آئے گناہ کرنے والے اپنے گناہ سے رک جا، آئے غضب کرنے والے اپنے غضب سے رک جا، آئے خیانت کرنے والے اپنے خیانت سے رک جا، آئے ماں باپ کے نافرمان اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے رک جا، آئے جواری جوئے سے رک جائے، شرابی شراب سے رک جا، یا باغی الشر اقصر، آئے گناہ کے کرنے والے گناہ سے رک جا۔ اللہ کی رحمت دیکھو کہ اس نے ایک فرشتے کو ڈیوٹی پہ لگا دیا کہ پورے مہینے تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم اعلان کرو گے اور کہو گے اور پکارو گے۔ اس سے اللہ کی رحمت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے۔ اس نے جہنم کے دروازوں کو 12 مہینے کے لیے بند کر دیا، لیکن رمضان میں اس کی شدت اور زیادہ بڑھا دی، اور زیادہ بڑھا دی، اور اس نے جنت کے دروازوں کو 12 مہینے کے لیے کھول دیا، لیکن رمضان کے مہینے میں اس کی رحمت کو اور عام کر دیا، اس دروازوں کی اہمیت کو اور بڑھا دیا۔ آؤ اے نیکیوں کے کرنے والے نیکیوں میں آگے بڑھ، اور اے برائیوں کے کرنے والے برائیوں سے رک جا۔ اور کیا فرمایا؟ 7ویں چیز، 6ویں 7ویں چیز، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات میں، یعنی افطاری کے وقت، رات افطاری کے وقت، افطاری کا وقت ہی مین ہے، یہ یاد رکھیے گا، تاریخ وہیں سے بدلی جاتی ہے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، آج جمعہ ہے نا، جمعے کے دن اگر روزہ افطار کرنے سے یعنی سورج ڈوبنے سے 1 منٹ بھی پہلے پیدا ہوا ہوگا تو آج کا دن جوڑا جائے گا، آج کا دن جوڑا جائے گا، یعنی جمعہ، اور افطاری کے بعد مغرب کے بعد پیدا ہوگا